मुबारक क़द्र की आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। और लैलतुल क़द्र की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें मलाइका और रूह नाज़िल होते हैं, और ये फजर के तुलू होने तक सलामती है। अगर हदीस मुबारक की तरफ मुराजा किया जाए तो इस सूरा की शान नुज़ूल के मुतल्लिक़ या वजह नुज़ूल के मुतल्लिक़ जो कुछ हदीस में आया है, उसमें एक ये हकीकत भी बयान की गई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ख्वाब में मिंबर पे बंदर नज़र आए, हज़रत परेशान थे। बताया गया कि ये ख़ास कबीला के हुक्मरानों की तरफ इशारा है कि वो इस मिंबर पे बैठेंगे। सरकार दो आलम की ये बात गरां गुज़री। हक़ ताला ने इस बात से तसल्ली दी कि 1000 महीने उनकी हुकूमत, उसके मुकाबले में हम आपको लैलतुल क़द्र अता कर रहे हैं जो 1000 महीने की हुकूमत से बेहतर है। और लैलतुल क़द्र जैसा कि पहले भी शायद एक दफ़ा खुतबे में अर्ज़ कर चुका हूँ, ये इलाही नुमाइंदे के इक़्तिदार और हुकूमत की रात है। जो कुछ खुदावंद मुतआल आइंदा साल के लिए फ़ैसले फरमाता है, उसकी इत्तला नुमाइंदा इलाही को दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये आयत ना आज शब कद्र मौजू है ना कोई इस किस्म का मसला दरपेश है, तो क्यों इस आयत की तिलावत की? इसलिए की कि खुदावंद मुतआल ने जिन हुक्मरानों के उन कारनामों और कारस्तानियों की वजह से ये लैलतुल क़द्र अता की थी, थोड़ा सा उनकी तरफ इशारा किया जाए कि वो अपने दौर में क्या कर रहे थे, जिससे सरकार दो आलम को तकलीफ़ पहुंच रही थी। सरकार दो आलम के लिए वो अमर नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा था। 3-4 जो बड़े बड़े उनके काम कारनामे या कारस्तानियाँ हैं, उनकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, अगरचे उनके जराइम की फ़हरिस्त बहुत तूलानी है, लेकिन कुछ जराइम ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम पर बहुत ज़्यादा अपने असरात छोड़े हैं। जो सबसे पहला काम बनी उमैया के हुक्मरानों के दौर में किया गया है, नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि बाज़ नाम गलीज़ इतने हैं कि ऐसे पाकीज़ा मकाम पर नहीं लिए जा सकते। उनमें से सबसे जो बुनियादी जुर्म है वो ये है कि इन हुक्मरानों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर इफ्तिरा और झूठ बांधने की तरवीज की है,
تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں. شام کے حاکم نے گورنروں کو ایک حکم لکھا تھا کہ خلیفہ سوم کے فضائل میں احادیث جو بیان کرتے ہیں ان کا نام، ان کا ایڈریس وہ لکھ کے ہمیں بھیجیں اور ایسے لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازیں. اب ایک بات کے کہنے پہ سرکاری خزانے سے کچھ مل رہا ہو تو پھر جن کو آخرت اور اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا ان کی زبانیں تو آزاد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اب زبان ہلانے پہ قیمت مل رہی ہے، اور وہ بھی درہم و دینار کی صورت میں، وہ بھی سرکاری آفیسر کی طرف سے عزت و اکرام کی صورت میں. تھوڑے ہی عرصے میں اتنا احادیث کا انبار. یہ احادیث جو کہہ رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ کلمہ غلط ہے، لیکن چونکہ حضرت سے منسوب کی گئیں تو اس لیے احادیث کہہ رہا ہوں، چونکہ حضرت سے نسبت کی گئی. اتنا انبار لگ گیا ان جہلی فیکٹریوں اور دین فروختہ بے ضمیر لوگوں نے، اتنی احادیث گھڑیں کہ جس کو یہ شوق تھا اس کا شوق پورا ہو گیا. کہا کہ اب بہت زیادہ ذخیرہ ہو گیا ہے، اب یہ کام نہ کریں، اب یہ کام کریں. کہ دیکھیں جو فضیلت بھی ابو تراب کے متعلق احادیث میں وارد ہوئی ہے اس جیسی صحابہ کے لیے فضیلت کے لیے احادیث گھڑے. لہذا ایک مقابلہ بازی اور مسابقے کا دور شروع ہو گیا، اور فٹ کرنے والوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جس حدیث کے مقابلے میں ہم ویلڈنگ کر کے ساتھ ٹچ لگا رہے ہیں وہاں لگتی ہے یا نہیں لگتی. آپ نے آج تک دیکھا ہو کہ کسی شہر کی چھت ہو، پورا شہر چھت کے نیچے ہو، دیکھا آپ نے، سنا ہے. اب چونکہ باب العلم سرکار دو عالم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا تھا شہر کے دروازے تو ہوتے ہیں، یار لوگوں کو اشرفیاں مل رہی تھیں، انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شہر کا چھت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس باب العلم کے مقابلے میں ایک شہر چھت بھی بنا دی، اور آج تک ہم پریشان ہیں کہ وہ دنیا میں کہاں وہ شہر پایا جاتا ہے جس کا پورے کے پورے شہر کے اوپر چھت ہو. ویسے اگر اس موسم میں شہر پہ چھت ہو تو اندر جو رہ رہے ہیں وہ جہنم کا ذائقہ ویسے ہی چکھ لیں گے، انہیں کسی برائی کے ساتھ جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس مہینے میں انہیں وہ لذت یہاں ہی نصیب ہو جائے گی. اسلام زور لگا رہا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. ایسا ہی ہے نا، اب جو جوان ہو کے جائے گا ان کے سردار تو سرکار دو عالم کے نواسے ہیں. اب یہ سیٹ تو پر ہو گئی تو کیسے اشرفیاں لی جائیں. یار لوگوں نے سوچا چلو جوانوں کا سردار تو بن گیا، بوڑھے باقی رہ گئے ہیں. انہوں نے کچھ اپنی طرف سے یہ مداری کی کہ ہاں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، فلاں صاحب بوڑھوں کے سردار ہیں، کہول الجنہ، وہ سید و کہول الجنہ. یار اتنا حافظ صاحب کا کمزور ہے، ایسی بے وقوفیاں کر رہے ہو، جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. جنت میں جس شخص میں جانا ہے وہ جوان ہو کے جائے گا، تو پھر یہ کہول الجنہ کہاں سے آ گیا. بہرحال
پیسے ملتے تھے تو پھر انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بڑی عجیب بات جو یہ نوٹ فرمائیں، صرف یہاں تک نہیں کیا گیا کہ جعلی احادیث جو ہیں وہ نشر کی جائیں، راویوں کو کہا جائے. جو باقاعدہ مکتب ہوتے تھے جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، ان بچوں کو یہ جعلی احادیث حفظ کرائی جاتی تھیں جس طرح کے قرآن کریم کو حفظ کرایا جاتا ہے. اور گھر میں موجود خواتین کو بھی وہ احادیث حفظ کرائی جاتی تھیں، اور جو اس خاندان کا غلام ہوتا تھا اس کو بھی وہ احادیث حفظ کرائی جاتی تھی. بہت جال بن لیا، بہت زور لگا لیا، خزانہ ختم کر لیا، لیکن کبھی سورج کے مقابلے میں اندھیرا ٹھہر سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ سورج چمکے اور اندھیرا وہاں جم کے بیٹھا رہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا. کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا. ایک اہل سنت محقق نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں علی کے متعلق کیا کہوں علیہ السلام، کہ جس کے مخالفوں نے دشمنی اور بغض کی وجہ سے اس کے فضائل کو چھپایا، اور جو اس کے اپنے تھے انہوں نے ڈر کی وجہ سے ان فضائل کو چھپایا، لیکن اس کے باوجود اس کے فضائل اتنے ہیں جو مشرق سے مغرب تک ساری زمین کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. سمندر سے 2 گلاس پانی نکالنے سے اس کا پانی کم نہیں ہوتا. یار وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں نے ایک اور موضوع کی بات کرنی ہے. آپ اس کی فضائل چھپانا چاہتے ہیں جس کے متعلق سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ اگر انسان اور جن لکھنے والے بن جائیں، یہ تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اس کے فضائل کو گنا نہیں جا سکتا. یہ تو چاند کو تھوکنا ہے. جب چاند کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو پھر آپ کی آنکھوں میں تھوک آئے گی. کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. 1-2 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں جب یہاں نماز کے لیے آنا چاہتا تھا تو ایک صاحب نے مجھے ایک فوٹو سینڈ کیا ہے، پہچاننے کی تو کافی کوشش کیا، شاید وہ سامنے والی کسی دکان پہ وہ بینر لگا ہوا ہے، اور جس میں وہی جو سیاسی سسٹم ہوتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس پہ لوگوں کو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جس بے نیاز کے لیے کر رہے ہیں وہ بے نیاز اس کو قبول فرما لے. بس
میری گزارشات کو توجہ سے سننا ہے، نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی کی تعریف۔ اب ایک بات مجھے یاد آ گئی، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کوئی بندہ فوت ہوتا تھا نا تو اس کے چیلم پہ جو اشتہار چھپتا تھا اس پہ اس کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ اب الحمدللہ رب العالمین محرم کا عشرہ چھپتا ہے، بانی کی تصویر ساتھ ہے، اس طرف مقرر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، ٹوپی والا، امامے والا، ننگے سر، جو ہے یہ سب تصویروں کا مجموعہ البم بنی ہوتی ہے۔ مجھے 4-5 مہینے پہلے بھی یاد آیا تھا کہ بھائی ہماری تو وہ جو پرانی عادت ہے اس کے مطابق تو بندہ وہ دیکھے تو فاتحہ پڑھتا ہے، آپ بھی اس قسم کے اشتہار دیکھیں تو ان لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھ دیا کرے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی دعوت دے رہے ہیں یا خاندان کا تعارف کروا رہے ہیں؟ تعارف کروا رہے ہیں خاندان کا، چندہ مانگنا ہے، قدیمی ازادار ہونے کا لقب لکھوانا ہے، شہرت چاہتے ہو۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو، اگر حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی خوشنودی اور رضایت کے لیے کر رہے ہو تو آپ کا نام نہ بھی ہو، کیا فرشتوں کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کون کروا رہا ہے خرچ؟ جو اللہ میرے دل و دماغ میں گزرنے والے خیالات کی اطلاع رکھتا ہے اور اس پر محاسبہ کر سکتا ہے، اس اللہ کو تصویریں دکھانے کی ضرورت ہے؟ اس کو مقرر سے بڑا، آج کل یہ بھی ایک سسٹم آ گیا، نیچے جو ہوتا ہے نا بانی، مقرر جتنا ہی اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ خدا را اتنا پیسہ خرچ کر کے اس کو برباد نہ کرو۔ پیسہ کمانے کے لیے انسان زندگی جیسی قیمتی چیز کو خرچ کرتا ہے، اس کو ایسی فضول کاموں میں خرچ نہ کرو۔ اپنی زندگی کی تباہی اور بربادی کے اسباب فراہم نہ کرو۔ پیسے کو تباہ کرنا، برباد کرنا، یعنی اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ان سب کاموں کی اب آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قیامت والے دن ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ نمبر 2، ہر چیز کا کوئی ادب آداب ہوتا ہے۔ مسجد آپ کے اشتہار خانہ نہیں ہے، سال بھر 1-2 اشتہار ڈھول ڈھمکے کے یہاں لٹکے رہتے ہیں۔ چونکہ ہماری کمیٹی نے تو ووٹ لینے ہوتے ہیں، سوشل لوگ ہیں، وہ تو کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ میری تو یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں تو گھر سے فارغ آیا ہوں، یہاں بھی فارغ ہی ہوں۔ کچھ مجھے دھمکی لگا رہے تھے کہ سٹے ہو جائے گا تو آپ یہ کریں گے، میں نے کہا یار سٹے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا، ہم یہاں کہیں گے نہیں کرتے۔ ویسے اگر سٹے توڑ دیا تو ہوتا کیا ہے، 6 مہینے سے زیادہ یا 2 سال، یہی ہوگی 2 سال۔ میں نے کہا یہاں بھی میں بستر پہ پڑا ہوں، وہاں بھی بستر پہ پڑنا ہے، میرے لیے کیا 2 سال وہاں بھگت آؤں گا؟ کوئی میں قتل کر کے جا رہا ہوں، چوری کر کے جا رہا ہوں کہ مجھے چھترول ہوگی؟ یہاں بھی بستر پہ پڑا ہوا ہوں، وہاں آرام سے بستر پہ پڑا رہوں گا، 2 سال پورے ہو جائیں گے پھر آ کے بنا لیں گے۔ خدا را اللہ کے گھر کا ادب کریں، یہ بدتمیزی نہ کریں۔ وہاں سے اشتہار شروع ہوتا ہے یہاں تک، اوپر تصویریں لگی ہیں، یہ بت خانہ ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے اگر اتنے بینر لگا دیے جائیں، آپ کی شرافت اور غیرت برداشت کر لے گی؟ کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ عبادت خانہ ہے، اسے عبادت خانہ ہی رہنے دیں۔ سڑک ہے، اس پہ جتنے جی چاہے آپ کے اشتہار لگائیں،
کوئی بلند سے بلند اس منزل پہ سے لگایا، آگے والا آئے گا اوپر، اس سے اوپر. شرم کرو. جب مسجد میں اعلان ہو گیا تو وہاں اشتہار لگانے کی، بینر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے یہ ڈبل سسٹم رکھا ہوا ہے. یہاں بھی لوگوں کا ٹائم لیتے ہو، ہر ایک مجلس کا اعلان ہونا چاہیے، پھر وہاں بھی مسجد آپ کی سزا بھگتے 6 مہینے 8 مہینے، پھر کسی بینر کو کوئی اوپر نیچے ہو جائے، خاتموں کی مصیبت، وہ ہمارے بینر کی بے احترامی ہو گئی. آپ کو شرم نہیں آتا؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام لکھ دیتے ہو، زمین پہ گرتے ہیں، اس سے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور اوپر جو آپ کا جی چاہے لکھے جا رہے ہیں، ایسے ایسے القاب جن کا لغت میں معنی ہی نہیں ملتا. خدا را ایسا نہ کرو. بینر لگانا ہے کوئی اور جگہ تلاش کر لو، یہاں مختصر سا اشتہار لگا دیں کافی ہے. مقابلہ بازی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. تشبیہ نہیں دے رہا. میں سائیکل پہ جاتا تھا تو اس روڈ سے جاتا تھا، وہ لشمی سے جو اس طرف جاتا ہے، ہر طرف وہ سینمے تھے، تو ماشاء اللہ کیا کہا جائے، وہاں پہ اس سینمے والے کے اشتہار اس کے آگے لگے ہوتے تھے فلم کے، اس کے اس طرف لگے ہوتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہاں جب اعلان ہو گیا ہے تو ہمیں شیعہ ہونے کی سزا دینا چاہتے ہو؟ اس مسجد کو سزا دینا چاہتے ہو کہ یہ شیعوں کے تصرف میں ہے؟ کوئی ادب اداب ہوتا ہے، کوئی حد حدود ہوتی ہے. آج آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ آپ کی نظریں دیکھتی ہی نہیں ہے. آج ہر شخص نکل کے دیکھے کہ اس مسجد کا باہر سے حشر کیا ہوا ہے. یہ کون سی آپ کی جو ہے وہ مومنیت ہے جو بریکیں ہی نہیں لگا رہی؟ اور اکثر وہ لگانے والے ہوتے ہیں جو مسجد کو مولا علی کی قتل گاہ کہتے ہیں. تو یہ جو فوت شدہ بیٹی سے پیدا ہونے والے یہاں سارے ڈائریکٹر ہیں، ان کو کوئی شرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر کا اگر یہ حشر کیا جائے برداشت کر لیں گے؟ خدا را قانون کو مانے. انسان کی اہمیت ہے قانون ماننے سے. تیسری بات، جب بھی کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ سارے جو ہیں وہ نیک سوچنا شروع کر دیں. کچھ نے اپنے کارنامے دکھانے ہوتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا ایک بندہ اگر دین پہ چل رہا ہے تو دین پہ چل رہا ہے. آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ مسجد میں عہدہ بھی ہو، مسجد کی پہلی صف میں نماز بھی پڑھ رہے ہوں، اور وہ نائٹ کلب یا کون سے ہیں اس میں بھی وہ صدر ہوں، اس میں بھی وہ سب سے اچھے ممبر ہوں. بھائی ایک طرف کو انتخاب کر لو. سمجھتے ہو وہ راستہ اچھا ہے تو وہاں چلے جاؤ، یہ راستہ اچھا ہے. اور جب بھی کوئی سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو سب اس کے موافق تعریفیں کرنے والے نہیں ہو سکتے. اگر سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی سب تعریف کرتے ہوتے تو سرکار دو عالم کی مخالفت نہ ہوتی، امیر المومنین علیہ السلام سے کسی کا بغض و عناد نہ ہوتا، حسنین شریفین کو اس طرح شہید نہ کیا جاتا. جو بھی سیدھے راستے پہ چلتا ہے کچھ نے اس کی مخالفت کرنی ہے، آپ جتنا زور لگا لیں. 2-3 نقشے جو ہیں وہ بن رہے ہیں، 1-2 پہنچ گئے ہیں. اب میں تو مولوی ہوں، اور پھر عام میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے پاگل لوگ ہوتے ہیں یا جن کو پڑھنے کا دماغ نہیں ہوتا وہ مولوی بن جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے مولویوں کی بہت عزت افزائی ہے آپ لوگوں کی طرف سے. نقشے میں صرف ایک چیز جو ہے وہ میرا مقصد ہے اور اسی پہ میں زور دے رہا ہوں کہ مسجد میں روشنی اور ہوا اس کا پرابلم پیش نہ آئے. کوئی اور اس میں خوبصورتی ہو یا نہ ہو، آکسیجن اور ہوا کا مسئلہ پوری بلڈنگ کے اندر نہ ہو. اس کے لیے جو کرنا پڑے وہ کریں تاکہ
چونکہ ہمارا یہ جو ماحول ہے اور زیادہ پولیوشن آلودہ ہو جائے گا. آبادی بڑھ رہی ہے اور پٹرول اور ڈیزل ہوا میں اس کی مقدار بڑھتی جائے گی. ماشاءاللہ بینکوں نے کاروبار شروع کر دیا ہے, قسطوں پہ ہر چیز مل رہی ہے, موٹر سائیکل گاڑیاں, انہوں نے انہی سڑکوں پہ گھومنا ہے جو سڑکیں اب والی ٹریفک کے لیے بھی کافی نہیں ہیں. یہ اس کا مین مقصد ہے. دوسرا ہے قبلہ رخ اس کا درست ہونا چاہیے. ہر کام میں چھوٹی بڑی بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے, ہمارے باپ کا کام نہیں ہے. جو خرچ کرنے والے ہیں ان سے پکی سی بات ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ مشکوک شخص کی کمائی یہاں نہیں لگانی. میری ذاتی بھی خواہش ہے, دعا بھی ہے, اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہماری اس حقیر سی کوشش کو اللہ پاک وہ عظمت دے کہ مولا یہاں آ کے ایک نماز پڑھا دے. بس اس سے زیادہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. اتنی کی خواہش ہے کہ جب تشریف لائیں اس مسجد کو یہ شرافت بخشیں, کیونکہ جن بزرگوں نے یہ مسجد بنائی ہے, آج مسجد بنانا بہت آسان ہے, آج بہت آسان ہے. میں یہاں کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا, جب یہ مینار گرانے شروع ہوئے تو مجھ سے اپنے پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا, اتنا مجھے آنسو آ رہے تھے, اتنا مجھے گریہ آ رہا تھا کہ جسے ہم اتنی آسانی سے گرا رہے ہیں نا. اس مینار کے بنانے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی. جس زمانے یہ مسجد بنی ہے اس زمانے میں شاید فوجی کی تنخواہ جو ہے وہ 45-50 روپے ہوا کرتی تھی, 45 یا 50 روپے. چونکہ 1971 میں جو جنگ ہوئی ہے اس وقت فوجی سپاہی کی تنخواہ 70 روپے تھی. یہ 1971 کی بات کہہ رہا ہوں. تو ذرا یہ ذہن میں لائیں اس بات کو کہ جس زمانے میں یہ مسجد بنی ہے وہ اس وقت پیسے کی کتنی کمی تھی, اور ایک ایک روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے ان کو کتنا تردد کرنا پڑتا تھا. ہمارے وہ بزرگ نوازی چلے گئے ہیں, شاید کسی کو اپنی اولاد سے بھی اتنا پیار نہ ہو جو اس مسجد سے ان کو پیار تھا, عشق تھا, محبت تھی. وہ شام کے ٹائم ٹین لے کر گھروں کا دروازہ کھٹکھاتے تھے اور ایک چلو آٹے کا لیتے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے. اتنی محنت سے یہ مسجد بنی ہے. اب ہماری چونکہ مجبوری کہ یہ حال اور اس کا چھت جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے, اسے اب گرائے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہاں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں, یہ آپ کو سنانے کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ ہم اپنی بزرگوں کے کام کو یاد رکھ سکیں. میں نے اس وقت بھی کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ مسجد کی تصویریں بنا لیں. ہم اس مسجد کا انشاءاللہ ایک ماڈل بنا کے باقاعدہ یہاں ایک کمرے میں رکھیں گے تاکہ آئندہ نسلیں یاد رکھ سکیں کہ جن لوگوں نے اس کام کی ابتدا کی تھی انہوں نے محنت سے اس طرح بلڈنگ بنائی تھی. یہ ان کے کام کا ایک اظہار تشکر بھی ہوگا, اور آئندہ نسلوں کو یہ ذہن میں بھی رہے گا کہ حالات پہلے اس طرح نہیں تھے جس طرح اب ہمارے لیے ممکن ہے. میں سب حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں کسی کے مال پہ شک نہیں کر رہا ہوں, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں. خدا را آپ 1 پیسہ لگائیں یا 1 کروڑ روپیہ لگائیں, یہاں پر اللہ کی عبادت ہونی ہے. کوشش کریں کہ جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ یہ مال میرا پاک و پاکیزہ ہے, حلال طریقے سے کمایا گیا ہے, وہ مال خرچ کریں. 1 روپیہ خرچ کریں, کوئی معمہ نہیں ہے. اس لیے
کہ سال ہا سال یہاں پر لوگوں نے اپنی عبادات انجام دینی ہے، کسی کی عبادت میرے پیسے کی وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ضرور کوشش کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، جب وہ ہمارے کام کر سکتا ہے تو اپنا کام بھی کر سکتا ہے۔ صرف جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تبلیغات پہ اور شائعات پہ بالکل کان نہ دھریں۔ کوئی یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے کہ نہ ہونے والا ہو اور فلاں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو کچھ کر بھی رہا ہے اسے کرنے دیں۔ البتہ انتظامیہ سے میرا شکوہ ہے کہ 12 یا 14 سال جناب سید مزمبل شاہ صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی انتظامیہ کے، جو اس وقت کی ہوئی انتظامیہ تھی، شاید 12 یا 13 سال گزر گئے ہیں۔ وہاں بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ دکاندار جو ہے ان کے جو کرایہ جات ہیں ان سے وصول کیے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین اس سے لے کر آج تک کرائے کسی نے وصول نہیں کیے ہیں۔ کچھ دکانداروں کے کرائے 12 سال سے ادا نہیں ہوئے، کچھ کے 10 سال سے نہیں ہوئے، کچھ کے 4 سال سے نہیں ہوئے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ مجھے تو بڑی تلواریں دکھاتے ہو اور وارننگیں دیتے ہو، خطبے میں کوئی بول جائے گا، یہاں پہ ڈنڈا چل جائے گا۔ آپ کے اگر گھر کو کرائے پہ دیا جاتا تو اس طرح آپ کرتے؟ اسی طرح کرتے؟ بھائی اگر کرایہ زیادہ ہو گیا 400-300 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اگر زیادہ ہو گیا، قسطوں میں بھی 10-12 سالوں میں یہ نہیں وصول کی جا سکتے تھے؟ ایک بندہ جو ہے وہ 1,00,000 یا 1.5 لاکھ نہیں دے سکتا، 70,000 نہیں دے سکتا، 1,000-2,000 قسط تو دے سکتا ہے ہر مہینے، یہ بھی کر کے آپ وصول کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا ہے اور نہ کرنا ہے آپ نے، اس لیے کہ آپ کو اپنے تعلقات کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کسی سے حق ماننا یہ اس کی بزتی نہیں ہے، نہ تعلقات کی خرابی کا یہ باعث ہے۔ مسجد کو ضرورت ہے، ہاں ایک وضاحت وہ یہ ہے کہ مسجد کا حکم یہ ہے کہ جو چیز مسجد کے کام کی نہیں رہتی، یہاں مثلا اس کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی اور مسجد میں لگائی جائے، یا بیچ کے جو چیز وہ پہلے تھی اسی کی خرید پر اس کا پیسہ خرچ کیا جائے۔ لہذا میں نے ان کو کہا ہے کہ اس میں سے جو لوہا نکلے گا چھت میں سے، وہ جب مسجد کے لنٹر کے لیے لوہا خریدا جائے گا تو اس رقم کو اسی میں آپ نے ڈالنا ہے، کسی اور مد میں آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ میری بہرحال کوشش ہی ہے نا، میں انسان ہوں اور آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی پہنچی ہوئی مخلوق ہوں، لیکن انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے۔ میری زندگی میں بہت غلطیاں ہیں، بہت گناہ ہیں، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن کوشش تو انسان کی ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کے انسان ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کرے کہ بارگاہ الہی میں اس کا مواخذہ ہو۔ رب العزت سب کو نیکی کی توفیق دے، اور جو نیک کام کرنے کی طاقت سکت نہیں رکھتے انہیں نیک کام کی تائید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ۔